الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عز و ناز میں لکھوں کھا کروڑہا انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے نذرانے اور ہدیے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اسماء الحسنی کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اللہ رب العزت کے بڑے بابرکت نام اسم قدوس پر ہے، القدوس۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی توفیق سے، اس کی خاص نگاہ عنایت سے، اس کی رحمت سے اور اپنے مرشد گرامی حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ آپ کے خاص حکم سے آپ کے سامنے شرح اسماء الحسنی کا اس سلسلہ وار پروگرام کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسم ذات، اسم جلالت اللہ سے لے کر الرحمن، الرحیم، الملک تک ہم نے بیانات دیے اور آپ نے انہیں سراہا، سنا اور ان پر عمل کیا۔ لوگوں نے جن جن اسماء کا عمل شروع کیا، جن جن کے اوپر جس طریقے سے بتائے گئے تھے، ان کو فیض ملنا شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی خالی ہاتھ نہیں رہیں گے، خالی جھولیاں نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی دامن مراد بھرے گا اور حاجتیں پوری ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی اور خوشحالیاں آ جائیں گی، امن ملے گا، سلامتی ملے گی، خوش بختی ملے گی، خوش قسمتی ملے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی خالی نہیں رہیں گے بلکہ اپنی جھولیاں بھر کر خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے بھر کر لے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ در ہے کہ جس در سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در سے خیرات پہنچ رہی ہے۔ اس در پر اور یہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فیض ملا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ملے گا۔ آج کا پروگرام، آج کا ایپیسوڈ اور آج کا بیان سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے گزشتہ جتنے بیانات ہیں شرح اسماء الحسنی کے حوالے سے انہیں آپ سنتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں، یقین اعظم سے کہتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شرح اسماء الحسنی کے حوالے سے یوٹیوب پر، فیس بک پر پہلی بار اس ترتیب کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، نہایت سلیس، آسان فہم اور کھول کھول کر اللہ کریم کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان پر جو بات ہو رہی ہے، ان کی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں، معانی بیان کیے جا رہے ہیں، مفاہیم بیان کیے جا رہے ہیں اور انہیں پڑھنے کے بہترین اور جو ہے وہ ثابت شدہ مستند طریقے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس سے پہلے اس طرح سے اسماء الحسنی پر آپ کو بیانات سننے کو خاص طور پہ اردو زبان میں
آپ کو نہیں ملیں گے. دیگر زبانوں میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن اسماء الحسنہ پر یہ کمی نظر آئی. تو حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سے حفیظ شرفہ آپ نے خصوصاً حکم فرمایا مجھ بندہ ناچیز کو، تو میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سے حفیظ شرفہ اسماء الحسنہ کے حوالے سے ایک بہت مستند اور جامع کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، شرح اسماء الحسنہ بنام بہار سیفیہ حصہ چہارم. اس کتاب سے میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ تک اسماء الحسنہ کے ہر اللہ رب العزت کے ہر نام سے انشاءاللہ تعالی یہ بیانات کا سلسلہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آتا رہے گا. اس میں ایک اور بات جو ہے وہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے، نوٹ کر لیجئے اور اپنی ڈائری پر لکھ لیجئے، پلے باندھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ ان اسماء مبارکہ کو جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان کے نقوش، ان کے تعویذات بھی تیار کیے جاتے ہیں. مثلا نقش اسم ذات تیار کیا جاتا ہے، اسم رحمان کا نقش تیار کیا جاتا ہے، اور اللہ کے اسم رحیم کا نقش تیار کیا جاتا ہے، المالک کا، القدوس کا، السلام کا، المؤمن کا، المہیمن کا، العزیز کا، الجبار کا، المتکبر کا، سبحان کا، خالق کا، باری کا، مصور کا، قہار کا. اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء مبارکہ ہیں ان کے نقوش بھی تیار کیے جاتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے شرح اسماء الحسنہ کو کہ اس سلسلہ وار بیانات کو آپ تک پہنچا لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نقوش پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی، آپ کو سکھائے جائیں گے اور آپ کو عطا کیے جائیں گے. سکھانے کا انداز بڑا آسان ہوگا. ایک وائٹ بورڈ پر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اسے لکھنے کے ترتیب، طریقہ کار اور وقت وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا اور سکھایا جائے گا اور آپ تک پہنچایا جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. بزرگان دین فرماتے ہیں جو کوئی 1000 بار یا قدوس پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کی ناجائز شہوات بھی ختم ہو جائیں گی. ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز شہوات ہیں، شہوت زیادہ ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے. 1000 بار یا قدوس پڑھنے کا معمول بنا لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد معمول بنا لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہے معمول بنا لیں. 1000 بار 10 تسبیحاں، یا قدوس یا قدوس یا قدوس. جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے اسے جگہ نہیں ملی، جگہ نہیں مل رہی، کہاں جاؤں، زمین تنگ ہو گئی اس کے لیے، دشمن زیادہ طاقتور ہے، سیاسی طور پر بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی دشمن پیچھے پڑے ہوئے، نقصان پہنچانا چاہتے. تو دشمن سے بچنے کے لیے اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا رہ، لاکھوں کروڑوں بار پڑھ، بے گنے پڑھ. یقین کے پیمانہ نہیں بھولنا. اس بیان کو آگے کر کے سکپ کر کے نہیں سننا، تاکہ آپ کو اس کی جو معرفت ہے وہ مل سکے. بے گنے پڑھو اور پھر اپنا سفر کا آغاز کرو. انشاءاللہ تعالی دشمن سے نجات بھی ملے گی اور وہ مغلوب ہوگا اور آپ غالب آئیں گے. کوئی دشمن ہے، ایسے دشمن بھی ہیں، ایسے حاسد بھی ہیں جن سے ڈیلی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، ایک بیٹھک بھی ہو جاتی ہے، کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں، کسی تقریب میں، کسی ایونٹ میں اکٹھے بھی ہونا ہوتا ہے. لیکن وہ باطنی دشمن ہے، ظاہری ہے، جس طرح کا بھی ہے. کیا کرنا ہے؟
319 بار شرینی پر یا قدوس پڑھ کر دشمن کو کھلا دے، دشمن مہربان ہو جائے گا۔ میرے پاس دکھی ماں آئی، بہت دکھی لوگ آتے، آ کے کہنے لگی میرے بیٹے میرے دشمن ہو گئے پیر صاحب، اور رو پڑی۔ منتوں سے دعاؤں سے بیٹوں کو حاصل کیا تھا، شادیاں کی تو میرے دشمن ہو گئے، میرا کوئی حق ہی نہیں رہا پیر صاحب۔ وہ وڈیری عمر کی خاتون تھی، لیکن دل کو چھلنی کر گئی ان کی باتیں، اور قدموں میں بیٹھنے لگیں، گڑ گڑانے لگیں۔ میں نے کہا اٹھیں بہن اٹھیں، ادھر بیٹھیں۔ انہیں چیئر دی، کرسی دی، وہاں بٹھایا۔ تو اس طرح سے بھی کوئی دشمن ہو جائے، کوئی اپنا پرایا ہو جائے، پھر 319 بار شرینی پر پڑھ کر اس کو کھلا دو، کسی طریقے سے کھلا دو، کھانے میں ڈال کے کھلا دو، اسے ایک ڈوز دے دو، وہ مہربان بھی ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ محبت بھی کرنے لگے گا۔ جو شخص زوال کے بعد 170 بار اس میں مبارک یا قدوس پڑھے گا، 170 بار، اس کا دل منور ہوگا اور روحانی مرضوں سے پاک ہو جائے گا۔ روحانی مرض وہ ہوتی ہے جو روح کی مرض ہو، اور جس کی روح بیمار ہو جائے نا، اس کا جسم بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جب تک روح نہ تھی یہ جسم قابل ذکر نہ تھا، جب یہ دونوں ملے تو زندہ ہو گیا، زندگی مل گئی۔ جب روح اس جسم فانی سے نکلی تو یہ جسم کسی قابل نہ رہا۔ پھر کہتے ہیں، پھر نام نہیں لیتے، میت کو اٹھاؤ، میت کو غسل دو، میت کو کفن دو، میت کو دفناؤ، پھر میت کا لفظ یوز ہوتا ہے روح نکل جائے تو۔ کئی لوگ دوائیاں لیتے ہیں ڈپریشن کی، ٹینشن کی، سٹریس کی، اینزائٹی کی، ٹینشنوں کی، بے خوابی کے شکار، نیند سے دور، نیند ان کے پاس نہیں آتی، نیند نہیں صحیح آتی، وہ اس میں مبارک یا قدوسوں کو پڑھے، اس کا دل بھی منور ہوگا اور روحانی روح کی مرضیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، غفلت دور ہو جائے گی، اللہ سے غافل ہوا ہوا شخص بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ 170 بار زوال کے وقت اس میں مبارک یا قدوس پڑھے۔ اور بہت خاص عمل، جو کوئی 40 دن تک خلوت میں 1000 بار اس میں مبارک یا قدوس پڑھے گا، اس کا مقصد حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کو قوت اور تاثیر اس کی جو ہے وہ ظاہر ہوگی دنیا میں۔ ڈاکٹر پڑھیں اسے، علماء پڑھیں اسے، مشائخ پڑھیں اسے، پیر صاحبان پڑھیں اسے، گدی نشین پڑھیں اسے۔ 1000 مرتبہ خلوت میں اس میں مبارک یا قدوس پڑھیں گے تو ہر مقصد بھی حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کی تاثیر اور قوت جو ہے اسے حاصل ہوگی اور وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس اسم کو رات کے آخری حصے میں 1000 بار پڑھے تو لا علاج بیماری اور ہر طرح کی بلا اس کے جسم سے دور ہو جائے گی۔ اسی تسبیح کو سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کو نماز جمعہ کے بعد 150 بار پڑھے۔ پڑھ لیا، پھر اسے ایک روٹی لے لے، اس روٹی پر انگلی سے لکھے یا قدوس یا پھر القدوس۔ تسبیح پڑھنی ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کی، اور یا قدوس یا پھر القدوس لکھے انگلی کے اشارے سے اس روٹی پر، اور خود کھا لے۔ تمام طرح کی آفات، تمام طرح کی بلیات سے محفوظ رہے گا اور اسے عبادت کی توفیق جو ہے وہ حاصل رہے گی۔ اسی طرح کی نیگیٹو انرجی ایسی بھی ہوتی ہے جو نماز کے قریب نہیں آنے دیتی، وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، فجر کی اذان ہوئی سو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتا، جاتا نہیں ہے، پھر بعد میں پریشانی بھی ہوتی ہے۔ یہ نیگیٹو انرجی ہے اللہ والو۔ تو یہ عمل کرنے والا جو ہے انشاءاللہ تعالی
آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہے گا اور عبادت کی توفیق بھی ملے گی، اور ہر طرح کی عبادت، نماز ہی نہیں، ہر طرح کی عبادت کی توفیق، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، فطرانہ عبادت ہے، صدقہ و خیرات عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا عبادت ہے، حلال کی روزی کمانا عبادت ہے، ہر طرح کی عبادت کی توفیق مل جائے گی، گویا اسے ہر طرح کی کفایت اسے میسر آ جائے گی۔ اور اگر سبوہن قدوسن ہی روٹی پر لکھ لے اور وہ روٹی کھا لے، سبوہن بھی لکھے اور قدوسن بھی لکھے، پھر کھا لے تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی شخص اسم مبارک یا قدوسو کا ورد کثرت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے دنیا والوں کی محتاجی سے نجات بخشے گا۔ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے اس طور سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کو کبھی بھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، سوال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ در در مانگنے سے بہتر ہے قدوس کے در پر آ جاؤ اور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جس مسافر کو سفر کی حالت میں جان اور مال کا اندیشہ ہو کہ میری جان بھی جا سکتی ہے، میرا مال بھی ہتھیا جا سکتا ہے، اور سفر ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہے، کچھ لوگوں کو بلندی سے ڈر ہوتا ہے، فریدی صاحب بلندی سے کچھ لوگ ڈرتے ہیں، تو جب ایروپلین پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ان کا ڈر بڑھ جاتا ہے اور سینے میں پریشر محسوس کرتے ہیں اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ جان و مال کا اندیشہ کسی بھی طرح سے ہو، سفر کی صحبت کے باعث پریشانی ہو، وہ بکثرت یا مالک یا قدوس ہو، جتنی کثرت سے پڑھ سکتا ہے پڑھے، انشاءاللہ تعالی خطرہ دور ہو جائے گا، سفر بخیریت طے ہوگا اور امن و امان سے منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ سفر شروع کرنے لگے ہیں، سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، دعا پڑھ لے، پھر حصار باندھ لے، آیت الکرسی کا پڑھ کے اپنے لیے دعا کرے، اپنے سفر کے لیے دعا کرے، اپنے ڈرائیور کے لیے دعا کرے، پائلٹ کے لیے دعا کرے، اپنی سواری کے لیے دعا کرے، اس طرح پھونک مارے اور دعا کمپلیٹ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرے، اور یہ یا مالک یا قدوس کثرت کے ساتھ پڑھے گا جو شخص، اس کا سفر بخیریت طے ہوگا اور امن و امان سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ جو شخص اسم مبارک یا قدوس کا بکثرت سے ورد کرے گا، اس اسم مبارک کی برکت سے وہ زنا، چوری، شراب خوری وغیرہ وغیرہ جملہ عیبوں سے پاک ہو کر انشاءاللہ تعالی فرشتہ خصلت بن جائے گا۔ جو شخص اسم مبارک یا قدوس کو زوال کے وقت ہر روز 100 مرتبہ پڑھے گا، وہ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی برائی، کینہ، حسد، عداوت اور بغض سے پاک ہو جائے گا، اور کچھ عرصے بعد اس کے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ نورانی ہستی بن جائے گا۔ جو شخص یا مالک یا قدوس 1000 دفعہ ہر روز عشاء کے بعد اندھیرے میں پڑھے گا، تو وہ اگر صاحب ملک ہے تو اس کا ملک قائم رہے گا، صاحب ریاست ہے تو ریاست باقی رہے گی، صاحب جائیداد ہے یا زمیندار ہو تو اس کی جائیداد اور زمیندار ہو تو اس کی جائیداد اور زمین ہمیشہ اس کی رہے گی، اگر کسی عہدے پر ہو تو وہ اس عہدے پر قائم رہے گا، اس میں عزت پائے گا، حکام بالا دست ہمیشہ اسے عنایت و مہربانی کی نظر سے دیکھیں گے، اور اگر اس کا کوئی دشمن اس کی چغلی کھائے گا تو ذلیل و خوار ہوگا، یہ جلد مر جائے گا، مگر اس مبارک نام کا وظیفہ پڑھنے والے کی ہمیشہ زیادہ ہی عزت رہے گی۔ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک یا قدوسو کا بکثرت ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا دل معصیت کی سیاہی سے، گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو کر روشن اور نورانی ہو جائے گا۔ اس طرح اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے وہ صاف و شفاف اور باطن سے اور ظاہراً سے وہ ہر طرح کی جو غلاظت ہے اس سے وہ پاک ہو جائے گا۔
اور یہاں پر بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اسے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ایسے غیبی مشاہدات سے مشرف فرمائے گا جو اس کے قلب کو مزید نورانیت کے باعث بن جائیں گے۔ غیبی مشاہدات، انشاءاللہ تعالیٰ غیبی مشاہدات پر ہمارا ایک الگ سے لیکچر اور بیان ہوگا، جس میں ہم ایسے واقعات جو ہڈ بیتے ہیں، جگ بیتے نہیں، ہڈ بیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بتائیں گے۔ جو آپ بیتے ہیں وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ غیبی مشاہدات ہوتے کیا ہیں۔ اللہ کریم اسے مشاہدات عطا فرمائیں گے، وہ نظارے کرے گا، اس کی قدرت کے نظارے کرے گا، وہ مانگے گا اسے مل جائے گا، بلا آنے سے پہلے ٹل جائے گی، پھر نظارہ بھی ہوگا کہ یہ بلا آنے والی تھی، اگر میں ایسے کرتا تو یہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ وہ حادثوں سے بچ جائے گا، وہ کرائسس سے بچ جائے گا، وہ نقصان سے بچ جائے گا، وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ ایسے غیبی مشاہدات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی باطنی آنکھ کھل جائے گی کثرت سے جو شخص اسے پڑھے گا۔ اس اسم مبارک کا جو نقش ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ نقوش کی سیریز میں انشاءاللہ تعالیٰ اب تک پہنچایا جائے گا۔ اس کا جو نقش ہے وہ جگر کی بیماری، جو لیور کی بیماری میں مبتلا ہے اور لیور ٹرانسپلانٹ ہونے کو ہے، اس طرح کی بیماریاں ان کو لیور ٹرانسپلانٹ، اور پھر خاص طور پہ یرکان، اس سے خاص کالا یرکان، اس کا نقش جو شخص اپنے پاس رکھتا ہے اور اسے پیتا ہے اور پاس بھی رکھتا ہے، اس شخص کو اللہ کریم جگر کی اور یرکان کی بیماری سے شفا یابی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو نیک صالح نرینہ اولاد ہو، بیٹا ہو، تو اس کی بیوی حاملہ ہو، وہ جس دن سے معلوم ہو کہ وہ حاملہ ہے اس دن سے لے کر بچہ ہونے تک روزانہ 41 مرتبہ یا قدوسو پڑھ کر پانی پر یا اس کی دوائی پر میڈیسن پر پڑھ کر دم کر کے عورت کو کھلائے پلائے گا، انشاءاللہ تعالی نیک صفت، پاک اور ماں باپ کا فرما بردار بچہ ہوگا، اور وہ نہایت با اخلاق، پاک باطن، نیک خو اور ماں باپ کا تابع فرما ہوگا، ساری عمر کبھی والدین کی نافرمانی یا اذیت کو پسند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مصروف ہے، کام بہت زیادہ ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی بزنس مین ہے، زیادہ پڑھائیاں لمبی نہیں کر سکتا ایک جگہ بیٹھ کر، سونے کا وقت ہی کم ملتا ہے ایسے لوگوں کو، کیوں فریدی صاحب؟ تو وہ کیا کرے؟ صبح و شام، ہر روز صبح و شام نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد، صبح نماز فجر کے بعد اور شام نماز مغرب کے بعد اس اسم مبارک، 2 اسماء مبارک یا مالکو یا قدوس کو 11 بار پڑھ دے، انشاءاللہ تعالی وہ اس کا حصار قائم ہو جائے گا۔ اور جو شخص صبح شام 11 بار یا مالکو یا قدوس پڑھتا ہے، وہ کسی طرح کے گندے مرض میں، جیسے بواسیر ہے، نواسیر ہے، ناسور وغیرہ، یعنی ایسے پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں ایک جو اعضائے مخصوصہ ہے وہاں پر، اور پھر وہ نہ انسان کسی کو دکھا سکتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، بواسیر، نواسیر، ناسور وغیرہ وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اگر ہوا ہے تو اس سے بھی بچ جائے گا، کبھی اس کے پردے اور شرم کی جگہ کوئی زخم یا بیماری نہیں ہوگی، اور کبھی اس کو کوئی شرم و حیا کی جگہ کسی غیر کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسماء الحسنہ کی شرح کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی شرح اسماء الحسنہ کے یہ پروگرامز آپ سن رہے ہیں، آپ کو دن بدن انشاءاللہ تعالی اس میں اور زیادہ اس کی شروحات، اس کے راز، اس کے اسرار، اس کے معارف آپ کے سامنے بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ حاضریاں اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں فیض ظاہری اور فیض باطنی بھی عطا فرمائے، ہمیں ثمرات عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے، جادو ٹونے سے، سحر سے، ہر طرح کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے، ہر طرح کی جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری حاجتیں قبول و منظور فرمائے، ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت اس پیغام کے ساتھ کہ در در پھیرتے دور دور ہو، اکو دردہ ہو کے رو۔ اللہ کا در چھوڑنا نہیں ہے، دعا کرنا چھوڑنا نہیں ہے، اسے پکارنا چھوڑنا نہیں ہے۔
بگڑی سنوارنا کام اس ذات کا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم فضل فرمائے، کرم فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔